پڑھو ان کے متعلق. دیکھیں بھائی یہ ایک منٹ جاری صاحب، ایک منٹ. امامت کے متعلق جو آپ نے بات، امامت کے منکر کے متعلق جو آپ نے جواب دیا ہے کہ اگر کوئی شخص جانتے ہوئے امامت کا انکار کرتا ہے، منصوص امام کا انکار کرتا ہے، تو اس کو ہم کافر نہیں کہتے، لیکن جو شخص جان بوجھ کے امامت کا انکار کرتا ہے اس کو ہم کافر کہتے ہیں. یہ بات بھی آپ نے غلط کی ہے. اس کا جواب بھی سنتے جائیے. اس لیے کہ امامت کا جو شخص انکار کرے، جان بوجھ کے کرے، جانتے ہوئے کرے یا انجانے میں کرے، وہ شخص کافر ہے، مشرک ہے آپ کے نزدیک. اس لیے کہ آپ نے ایک تو اپنے کلپ میں محمد بن حنفیہ کے متعلق جو آپ کا کلپ ہے علی اللہ حسن نقوی صاحب کے ساتھ کسی چینل کے اوپر اپلوڈ ہے، اس کے 8ویں منٹ پہ جا کے سنیں. آپ نے حضرت زید بن علی کے متعلق کہا کہ وہ جانتے تھے، وہ سارے جانتے تھے اور امامت کا انکار کرتے تھے. معصومین جو آپ کے معصومین ہیں آپ کے نزدیک، ان کی امامت کا انکار کرتے تھے. تو آپ کے نزدیک کیا حضرت زید بن علی کافر ہیں یا مسلمان ہیں؟ یہ میرا سوال بھی قائم ہے. اور دوسرا، یہ سورہ کافی کے اندر روایت موجود ہے. سورہ کافی کے اندر یہ حضرت امام جعفر سے یہ روایت موجود ہے. ان ابی عبداللہ علیہ السلام قال من اشرک مع امام امامته من عند اللہ من لیست امام. من اشرک، دوبارہ من اشرک، صحیح پڑھو آہستہ صحیح پڑھو، غلط نہ پڑھو. من اشرک مع امام امامته من عند اللہ من لیست امامته من اللہ کان مشرکا باللہ. ہاں بالکل ٹھیک ہے. امام جعفر نے اس کو مشرک قرار دیا ہے. اور میں پہلے یہ کہہ چکا ہوں کہ اصول کافی کے اندر یہ بات موجود ہے کہ اسلام، یہ آپ دو مختلف موضوعات کو مکس کر رہے ہیں بھائی. کافی میں ہے لو میزت شیعتی لم اجدہم الا واسفتا ولم تخنتم. دوبارہ پڑھو، دوبارہ صحیح نہیں پڑھا ہے. دوبارہ شروع سے پڑھو. لو میزت اشد الا واسفتا ولم تخنتم لما وجدتهم الا مرتدین. جی بالکل صحیح ہے. بالکل فرمایا کہ اگر میں ان کو چیک کروں، مزید ان کا امتحان ہوں، تو ایک بندہ بھی مخلص نہیں نکلے گا. یہ جن کو مرتد قرار دیا، اب یہ بھی حضرت عمر کی جماعتی ہے یا شیعوں کو کہا ہے؟ یہاں تو شیعہ کا لفظ آیا ہوا ہے. ہن اے جڑا دعویٰ میں کیتی بیٹھا اینو پہلو شیعہ دیاں مستند کتاباں وچوں ثابت کرنا وا، پھر اپنیاں دے چند حوالے بھیج کر دیاں. سب تو پہلا وڈی کتاب شیعہ مذہب دی الارشاد، شیخ مفید کے صدی دیے 413 ہجری دے اندر وفات مصنف دی. چوتھی پنجویں دوواں صدیاں دا انہاں دا امام ہے. اما بعد لفظ پڑھن لگا عربی، بولو گورے نو کالے نال بنو رنگ نہ بھی بٹاوے دے ہاتھ بٹاوے. اما بعد فإن الله قد أطفأ النائرة وجمع الكلمة وأصلح أمر الأمة. هذا حسين قد أعطاني عهدا أن يرجع إلى المكان الذي أتى منه أو أن يسير إلى ثغر من الثغور فيكون رجلا من المسلمين له ما لهم وعليه ما عليه. أو أن يأتي أمير المؤمنين يزيد، أو أن يأتي أمير المؤمنين يزيد، أو أن يأتي أمير المؤمنين يزيد فيضع يده في يده فيرى فيما بينه وبينه رأيه وفي هذا لكم رضا وللأمة صلاح.